السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ فلینظر الانسان مما خلق۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ قسم ہے آسمان کی اور رات کی نمودار ہونے والے کی، اور تم کیا جانو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ چمکتا ہوا تارا۔ کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو۔ پھر ذرا انسان یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ سورہ الطارق کی ابتدائی 5 آیتوں کی تلاوت اور ترجمانی ابھی ہم نے سماعت فرمائی۔ اب اس سورت کی تفصیل میں جانے سے پہلے اس سورت کا نام، زمان نزول اور موضوع سمجھنے کے بعد انشاءاللہ اس کی تفسیر میں ہم جائیں گے۔ پہلی آیت کے لفظ الطارق کو اس کا نام قرار دیا گیا ہے۔ طارق کے معنی ہوتے ہیں کہ اندھیرے میں روشن ہونے والا، ستارہ ہو یا بہرحال جو بھی چیز، وہ اسے طارق کہا جاتا ہے۔ اس کا زمان نزول، مضمون کا انداز بیان مکہ معظمہ کے ابتدائی صورتوں سے ملتا جلتا ہے، مگر یہ اس زمانے کی نازل شدہ صورت ہے جب کفار مکہ قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نقصان دینے کے لیے ہر طرح کی چالیں چل رہے تھے۔ اس کا جو مرکزی مضمون اور موضوع ہے، اس میں 2 مضمون بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ انسان کو مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ دوسرے یہ کہ قرآن مجید ایک قول فیصل ہے جسے کفار کی کوئی چال اور تدبیر نقصان نہیں دے سکتی۔ یہ 2 اس کا جو ہے مرکزی مضمون ہے۔ سب سے پہلے آسمان کے تاروں کو اس بات کی شہادت میں پیش کیا گیا کہ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ایک ہستی کی نگہبانی کے بغیر اپنی جگہ قائم اور باقی رہ سکتی ہو۔ پھر انسان کو خود اس کی اپنی ذات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ کس طرح نطفے کی ایک بوند سے اس کو وجود میں لایا گیا اور جیتا جاگتا انسان بنا دیا گیا۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ جو اللہ اس طرح اسے وجود میں لایا ہے وہ یقیناً اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، اور یہ دوبارہ پیدائش اس غرض کے لیے ہوگی کہ انسان کے ان تمام رازوں کی جانچ پڑتال کی جائے جن پر دنیا میں پردہ پڑا رہ گیا تھا۔ اس وقت اپنے اعمال کے نتائج بھگتنے سے انسان نہ اپنے بل بوتے پر بچ سکے گا اور نہ کوئی اس کی مدد کو آ سکے گا۔ خاتمہ کلام پر ارشاد ہوا ہے کہ جس طرح آسمان سے بارش کا برسنا اور زمین سے درختوں اور فصلوں کا اگنا کوئی کھیل نہیں بلکہ ایک سنجیدہ کام ہے۔ بارش کا ہونا اور جو ہے درختوں سے فصل کا اگنا، یہ ایک بڑا سنجیدہ کام ہے اور سسٹمیٹک کام ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں۔ اسی طرح قرآن میں جو حقائق بیان کیے گئے ہیں وہ بھی کوئی ہنسی مذاق نہیں بلکہ پختہ اور اٹل باتیں ہیں۔ کفار اس غلط فہمی میں ہیں کہ ان کی چالیں اس قرآن کی دعوت کو نقصان دے دیں گی، مگر انہیں خبر نہیں ہے کہ اللہ بھی ایک تدبیر میں لگا ہوا ہے اور اس کی تدبیر کے آگے کفار کی چالیں سب دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ پھر ایک فقرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی اور در پردہ کفار کو یہ دھمکی دے کر بات ختم کر دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا صبر سے کام لیں اور کچھ مدت کفار کو اپنی سی کر لینے دیں۔ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ ان کی چالیں قرآن کو زک دیتی ہیں
یہ قرآن اسی جگہ غالب آ کر رہتا ہے جہاں یہ اسے نقصان دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے اس صورت کی اس صورت کا زمان نزول اور اس کا مرکزی مضمون۔ اور اس کے بعد جو ہے اب اس کی تفسیر میں ہم آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کی نمودار ہونے والے کی۔ وما ادراک ما الطارق، اور تم کیا جانو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے۔ پھر خود ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا النجم الثاقب، یعنی چمکتا ہوا تارا۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو۔ اس کی تفسیر میں ہے کہ نگہبان سے مراد خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو زمین اور آسمان کی ہر چھوٹی بڑی مخلوق کی دیکھ بھال اور حفاظت کر رہی ہے، جس کے وجود میں لانے سے ہر شے وجود میں آئی ہے، جس کے باقی رکھنے سے ہر شے باقی ہے، جس کے سنبھالنے سے ہر شے اپنی جگہ سنبھلی ہوئی ہے، اور جس نے ہر چیز کو اس کی ضروریات بہم پہنچانے اور اسے ایک مدت مقررہ تک آفات سے بچانے کا ذمہ لے رکھا ہے۔ اس بات پر آسمان کی اور رات کی تاریکی میں نمودار ہونے والے ہر تارے اور سیارے کی قسم کھائی گئی ہے۔ النجم الثاقب کا لفظ اگرچہ لغت کے اعتبار سے واحد ہے، لیکن مراد اسے ایک ہی تارہ نہیں بلکہ تاروں کی جنس ہے۔ یہ قسم اس معنی میں ہے کہ رات کو آسمان میں یہ بے حد و حساب تارے اور سیارے جو چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کا وجود اس امر کی شہادت دے رہا ہے کہ کوئی ہے جس نے اسے بنایا ہے، روشن کیا ہے، فضا میں معلق رکھ کر چھوڑا ہے، اور اس طرح اس کی حفاظت اور نگہبانی کر رہا ہے۔ نہ وہ اپنے مقام سے گرتا ہے، نہ بے شمار تاروں کے گردش کے دوران میں وہ کسی سے ٹکراتا ہے، اور نہ کوئی دوسرا تارہ اس سے ٹکراتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اس کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، پھر ذرا انسان یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ اب عالم بالا کی طرف توجہ دلانے کے بعد انسان کو دعوت دی جا رہی کہ وہ خود ذرا اپنی ہستی ہی پر غور کر لے کہ وہ کس طرح پیدا کیا گیا ہے۔ کون ہے جو باپ کے جسم سے خارج ہونے والے اربوں جرثوموں میں سے ایک جرثومے اور ماں کے اندر سے نکلنے والے بکثرت بیضوں میں سے ایک بیضے کا انتخاب یعنی ایک کر کے دونوں کو کسی وقت جوڑ دیتا ہے اور اسے خاص انسان کی استقرار حمل واقع ہو جاتا ہے۔ پھر کون ہے جو استقرار حمل کے بعد سے ماں کے پیٹ میں درجہ بدرجہ اسے نشو و نما دے کر اسے اس حد کو پہنچاتا کہ وہ ایک زندہ بچے کی شکل میں پیدا ہو۔ پھر کون ہے جو رحم مادر ہی میں اس کے جسم کی ساخت اور اس کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کا تناسب قائم کرتا ہے۔ پھر کون ہے جو پیدائش سے لے کر موت کے وقت تک اس کی مسلسل نگہبانی کرتا رہتا ہے، اسے بیماریوں سے بچاتا ہے، حادثات سے بچاتا ہے، طرح طرح کی آفات سے بچاتا ہے، اس کے لیے زندگی کے اتنے ذرائع پہنچاتا ہے جن کا شمار نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے ہر قدم پر دنیا میں باقی رہنے کے وہ مواقع فراہم کرتا ہے جن میں سے اکثر کا اسے شعور تک نہیں ہوتا، کجا کہ وہ انہیں خود فراہم کرنے پر قادر ہو۔ کیا یہ سب کچھ ایک اللہ کی تدبیر اور نگرانی کے بغیر ہو رہا ہے؟ یہاں پر انسان کو جو ہے سوچنے کے لیے کہا گیا، غور کرنے کے لیے کہا گیا۔ تو اور بھی نکات ہم اس سے جو ہے عکس یہ کر سکتے ہیں۔ اور فی ظلال القرآن میں سید قطب شہید اس کی تفسیر میں
اور کچھ نکات لکھتے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ انسان دراصل سوچے کہ وہ کس چیز سے پیدا ہوا اور کس مقام تک جا پہنچا۔ وہ ایک اچھلتے پانی سے پیدا ہوا جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے بیچ سے نکلتا ہے۔ قرآن مجید اس کا اور بھی جگہ تذکرہ کرتا ہے۔ جی ہاں، اس نطفے سے پیدا ہوا ہے جو مرد کی پیٹھ یعنی اس کی ریڑھ کی ہڈیوں سے اور عورت کے ترائب یعنی اس کے سینے کی بالائی ہڈیوں سے نکلتا ہے۔ یہ بات کہ مادہ منو یہ ان مقامات میں پیدا ہوتا ایک مخفی راز تھا جسے صرف خدا جانتا تھا۔ یہ بات انسان کے علم میں نہ تھی، یہاں تک کہ جب اس صدی کا نصف ہوا یعنی 1950 کے بعد یہ حقیقت جدید سائنس کے ذریعے انسان کے علم میں آئی کہ مرد کا مادہ منو یہ ریڑھ کی ہڈیوں میں تشکیل پاتا ہے۔ یعنی قرآن مجید کے 1400 سال بعد سائنس نے اس بات کو انکشاف کیا کہ جو ہے وہ پیٹھ اور ریڑھ کی ہڈی کے درمیان سے جو ہے وہ نکلتا ہے، مادہ جو ہے وہ اس کے درمیان سے تشکیل پاتا ہے، اور عورت کا اس کے سینے کی بالائی ہڈیوں میں پھر وہ ایک قرار مکین میں مل جاتے ہیں اور ان سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے۔ انسان کے نقطہ آغاز اور اس کی پیدائش کے مابین کتنی عظیم و طویل مسافت ہے۔ اچھلتے پانی سے جو پیٹھ اور سینے کے بیچ سے نکلتا انسان کی تخلیق اور تشکیل تک جو صاحب علم اور ادراک، دانشور اور انتہائی پیچیدہ عضوی، اعصابی، عقلی اور نفسیاتی ترکیب رکھنے والے جسم کا حامل ہے، کتنا طویل فاصلہ ہے یہ عظیم حیت ناک مسافت جسے اچھلتا ہوا پانی عبور کر کے انسان ناطق میں تبدیل ہو جاتا، اس بات کا ثبوت فراہم کرتی ہے کہ انسان کی ذات سے باہر ایک ہاتھ ہے جو اس سیال شے کو، جس میں نہ کوئی استحکام ہے، نہ ارادہ، نہ قدرت، یہ طویل، حیرت ناک اور عظیم سفر طے کرا کے اس عجیب اور غریب انتہا تک لے آتا۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کا ایک محافظ ہے جو اس نطفے کی جو شکل، عقل، ارادہ، قدرت ہر شے سے خالی ہے، اس طویل اور حیرتناک سفر میں حفاظت اور نگرانی کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو پیدائش سے موت تک جو حیرتناک واقعات پیش آتے ہیں، نطفے کے اس سفر میں اس سے کئی گنا زیادہ عجائبات کا ظہور ہوتا ہے۔ یہ واحد خلیہ سیل جسے ہم کہتے ہیں رحم مادر میں پڑتا ہے، خوردبین سے بھی بہت مشکل سے نظر آتا۔ ایک بار کے انزال کے مادہ منو میں یہ خلیات کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ یہ اسی مخلوق جس میں نہ کوئی استحکام ہوتا ہے، نہ عقل، نہ قدرت، نہ ارادہ، رحم مادر میں استقرار پاتے ہی غذا کی تلاش میں مصروف ہو جاتی ہے۔ دست قدرت جو اس کا محافظ ہے اس میں کھانے کی بہت زیادہ خاصیت پیدا کر دیتا، اور رحم کی چار دیواری جو اس کے ارد گرد ہوتی ہے سیال خون کے جو اس خلیے سیل کی تازہ غذا کے لیے تیار کیا گیا ہوتا ہے، ایک ہاؤس میں تبدیل کر دیتا ہے۔ خلیہ کو جو ہی اپنی غذا کی طرف سے اطمینان ہو جاتا، ایک نئے عمل کا آغاز کر دیتا، تقسیم در تقسیم کا مسلسل عمل، ملٹیپلیکیشن جو ہے وہ ہوتا ہے نا، ڈیوائڈ، سیل جو ہے ڈیوائڈ ہوتے جاتے ہیں، 1 2 2 سے 4 4 سے 8 جو ہے اس طریقے سے بے شمار خلیات پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ انتہائی سادہ مخلوق جس میں نہ کوئی استحکام ہے، نہ عقل، نہ قدرت، نہ ارادہ، جانتی ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے اور کیا کرنا چاہتی ہے۔ دست قدرت جو اس کا محافظ اور نگراں ہے اسے ہدایت، معرفت، قدرت اور ارادہ کا زادرہ عطا فرماتا ہے جس سے اسے اپنے راستے کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اب یہ تو تمام چیزیں ہیں جو انسان اس پر جتنا غور کرے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت جو ہے
حاصل کر سکتا ہے۔ اور ان نشانیوں کو جتنا انہیں غور کرنے کی بات ہے کہ معمولی 2 سیل جو ہے جڑنے سے پھر وہ اس کے بعد تقسیم ہوتے ہیں، ڈیوائیڈ ہوتے چلے جاتے ہیں، اور پھر انسان کے ٹیشو اور اعضاء جو ہے بننا شروع ہوتا ہے۔ یہ ایک حیرت انگیز عمل ہے۔ یہ کس نے، کون سی طاقت ہے، وہ کون سی وہ چیز ہے جو ان کو اسی انسان کی شکل اختیار کرنے کو مجبور کرتی ہے؟ یہ وہ تمام چیزیں ہیں۔ انسان اگر غور کریں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظیم قدرت، اس کی عظمت اور اس کے کرشمے جو ہے اس کے سامنے واضح ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ علم جتنا ہم حاصل کرتے جائیں گے اتنا جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حقائق اور نشانیاں ہمارے سامنے جو ہے کھلتے چلے جائیں گے۔ تو یہ ہے یہ چیز انشاءاللہ۔ اور بھی اس ضمن میں کچھ باتیں ہیں، آگے ہم اس کے تفسیر کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔